يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا تذکرہ شروع کیا گیا ہے۔ اسماء حسنی پیارے نام، جس طرح کے اللہ کے نام پیارے ہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں کا ذکر بھی پیارا ہے، اور یہ موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اللہ کے پیارے نام۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام الملک کا تذکرہ سنا۔ اللہ کے پیارے ناموں میں آج جس نام کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے القدوس۔ القدوس نہایت پاکیزہ، القدوس قدس، تقدیس، مقدس۔ اللہ تعالی القدوس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس اسم پاک کو دو مقامات پر بیان فرمایا۔ پہلا مقام سورہ الحشر ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. القدوس. دوسرا مقام سورہ الجمعہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام پاک کو بیان فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وہ اللہ جو الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، نہایت پاکیزہ ہے، العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمتوں والا ہے. دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے الملک اور القدوس کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا. اسی طرح رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز وتر سے فارغ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ سبحان الملک القدوس. یہاں پر بھی الملک القدوس ساتھ ساتھ. القدوس اللہ تعالی پاک ہے. اس کے پاک ہونے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ کے فرشتوں نے کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ان کے سامنے تذکرہ کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أعلم ما لا تعلمون. فرمایا میرے فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کہنے لگے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کے پاکیزہ پاک ہونے کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ میں سے جو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین، اللہ نے ان کا ایک نام، ایک لقب روح القدس رکھا ہے، پاک روح. فرمایا قل نزلہ روح القدس. قل نزلہ روح القدس بالحق لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے والے ہیں روح القدس، جبریل، پاک روح. اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید یہ بھی پاک ہے، پاک ہے یہ. اور اس پاک کلام کو صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. پاک لوگ، پاک کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے فرشتے لوح محفوظ میں. یہ کلام پاک، اللہ کا کلام پاک، اور اس کلام کو لے کر آنے والے جبریل امین بھی روح القدس، وہ بھی پاک. اور یہ کلمہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی شریعت پاک. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ کے جتنے بھی کلمات ہیں سارے کے سارے طیب اور پاک. ان اللہ طیب، اللہ خود بھی پاک ہے. لا يقبل الا طیبا،
اور اللہ اسی مال کو قبول کرتا ہے جو مال پاک اور حلال ہوتا ہے۔ اللہ کی کلام بھی طیب، کلام کو لانے والے بھی طیب پاک، اللہ کی شریعت بھی پاک، اور قرآن کریم میں ایک زمین کا تذکرہ ہے، ایک شہر کا، بستی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ارض مقدس، بیت المقدس، پاک جگہ، پاک جگہ، انبیاء کرام کا مدفن، جہاں کثرت سے انبیاء کرام آئے، اور جس جگہ سارے انبیاء نے میرے آقا کی امامت میں نماز ادا کی، وہ جگہ بھی پاک۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، وہ ارض مقدس، پاک زمین، وہ پاک گھر، فرمایا وہ گھر، وہ مسجد، وہ جگہ پاک ہے، اور وہ ایسی پاک جگہ ہے کہ جس مقام پر اللہ فرماتے ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حولہ، وہ پاکیزہ بھی ہے اور وہ مبارک بھی ہے، برکتوں والی جگہ ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، القدوس، وہ جو پاک ذات ہے، اس ذات کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے وہ چیز بھی پاک ہوتی ہے۔ القدوس صرف وہ پاک نہیں بلکہ اس کی ہر چیز پاک، جس کو وہ معزز بنا دے، عزت والا بنا دے، جس کی شان وہ بلند کر دے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اسی کی شان بلند کرتے ہیں جو پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی خود بھی پاک، اور اللہ اپنے بندوں سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں، القدوس کا جو اللہ کا نام ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی پاک بن جائیں۔ القدوس وہ پاک ہے، وہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تعالی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ کوئی نقص
کوئی عیب اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہر نقص سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ تعالی شرک سے پاک، اللہ جہالت سے پاک، اللہ نسیان سے پاک، اللہ غفلت سے پاک، اللہ نیند سے اونگ سے پاک، اللہ موت سے پاک۔ کوئی نقص اور کوئی عیب اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وتعالی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کہیں فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ شرک سے پاک ہے۔ جو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ ان شریکوں سے پاک۔ شرک، شریک، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، اللہ کے شریک بناتے ہیں، جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، انسانوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جن اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ انسان اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں جبکہ اللہ ہی نے تو ان کو پیدا کیا ہے۔ جو پیدا ہو وہ شریک نہیں ہو سکتا، جو خود پیدا ہوا ہے وہ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے چل کے پروردگار عالم فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والے ہیں، زمین کو بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے اور وہ اولاد سے بھی پاک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ القدوس پر ایمان اسی وقت مکمل ہوگا اللہ کو وہی القدوس مانے گا جو اللہ کے ساتھ شرک سے توبہ کرے گا، جو اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا۔ جس نے اللہ کا شریک بنا لیا، جس نے اللہ کی صفتوں کو مخلوق میں مان لیا، جس نے اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے در پہ جھکا دیا، جس نے مخلوق کو مشکل کشا حاجت روا مان لیا، جس نے مخلوق کو داتا دستگیر مان لیا،
جس نے مخلوق کو گنج بخش فیض عالم مان لیا، جس نے مخلوق کو بگڑی بنانے والا غوث اعظم مان لیا، جس نے مخلوق کو اولاد دینے والا مان لیا، جس نے مخلوق کو خزانوں کا مالک مان لیا، جس نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کی مخلوق میں فلاں بزرگ بھی ہے، جس کی کائنات میں جس کا حکم چلتا ہے، فلاں بزرگ ہے جو کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، فلاں بزرگ ہے جو بارش نازل کر سکتا ہے، فلاں بزرگ ہے جو روزی دے سکتا ہے، فلاں بزرگ ہے جو بگڑی بنا سکتا ہے، فلاں بزرگ ہے جو کشتیاں پار لگا سکتا ہے۔ جس نے اللہ کے افعال مخلوق میں مان لیے، اللہ کے اختیارات مخلوق میں مان لیے، جس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا لیا، گویا اس نے اللہ کے القدوس ہونے کا انکار کر دیا۔ اللہ کو القدوس وہی مانے گا جو اللہ کو شرک سے پاک، شریکوں سے پاک مانے گا، کیونکہ شرک نجاست ہے، شرک پلیدی ہے، شرک گندگی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، انما المشرکون نجس، اس بات میں شک ہی کوئی نہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بڑے ہی پلید ہوتے ہیں، بڑے نجس ہوتے ہیں۔ فلا يقرب المسجد الحرام، اور اللہ کا گھر بیت اللہ تو بڑی پاک جگہ ہے، اس پاک جگہ پر پلید لوگوں کا کوئی کام نہیں۔ کوئی پلید پاک جگہ پر آج کے بعد داخل نہ ہو جائے، اجازت ہی نہیں ہے۔ پلیدوں کو پاک جگہ پر آنے کی بولو اجازت نہیں، اللہ کے گھر کو ناپاک کر دیں گے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ اور دوسرا مقام پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگو بتوں کی پلیدی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ بت پلید ہیں، پلید ہیں، یہ نجس ہے۔ تیسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری پلید چیزیں ہیں، یہ نجاست ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی نجاست
ظاہری نجاست اور ظاہری غلاظت دنیا کے پانی سے دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صابن لگانے سے صاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرک کی نجاست ایک ایسی نجاست ہے کہ جو جہنم کے اندر لے جائے گی، جہنم تک بھی انسان کے ساتھ رہے گی۔ فرمایا القدوس، وہ ایسا پاک ہے، اللہ شرک سے پاک، اللہ عیب سے پاک، اللہ نقص سے پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات نقص اور عیب سے پاک، اسی طرح اللہ کی صفتیں بھی نقص اور عیب سے پاک۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب، نہ اللہ کی صفات میں کوئی عیب، وہ ہے القدوس، پاک ذات، نہایت پاک۔ اللہ تعالیٰ کو القدوس ماننے والا، بولو کبھی مشرک ہو سکتا؟ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کو القدوس ماننے والا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد عقیدگی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ القدوس کا معنی ہے پاک ذات، پاک ذات، وہ پاک ہے۔ اور جس طرح اس کی ذات پاک ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی، اس کی صفات، قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے آغاز میں فرما دیا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی عیب اور شک۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات عیبوں سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی عیبوں سے پاک۔ پروردگار عالم نے اپنے پاک ہونے کا ذکر قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وضاحت فرمائی اللہ کس کس چیز سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ نیند سے پاک، اللہ اونگ سے پاک۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اے میرے محبوب اس پر توکل کیجئے کہ جو الحی ہے، الحی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور کیسا الحی؟ لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ موت سے پاک۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
فرمایا جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ غفلت سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے کوئی نقص ایسا نہیں۔ فرمایا فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالی جہالت سے بھی پاک ہے، اللہ نسیان سے بھی پاک ہے، اللہ بھولتے بھی نہیں، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر بھی نہیں، اللہ تعالی جہالت سے پاک، اللہ بھولنے سے بھی نسیان سے بھی پاک۔ پیارے آقا نے فرمایا اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کے علم کا اللہ کتنا باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تاریک رات میں زمین کی تہ میں سیاہ رنگ کی چٹان پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، اللہ عرش پر اس چیونٹی کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے۔ القدوس، اللہ کو ہر نقص سے پاک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا، اللہ کو شرک سے پاک ماننا، یہ ہے اللہ کے قدوس ہونے کا اقرار کرنا۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جا کر بھی اور میرے آقا سجدے میں جا کر بھی یہ دعا پڑھا کرتے، آپ دعا پڑھا کرتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بڑی پیاری دعا ہے سجدے اور رکوع کی۔ فرماتے سبوح، میرے ساتھ ساتھ ذرا ایک بار پڑھ لیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح قدوس، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی کا تذکرہ، اللہ کی تقدیس کا تذکرہ، اللہ کی قدوسیت کا تذکرہ، اللہ کی تسبیح کا تذکرہ میرے آقا رکوع و سجود کے اندر کیا کرتے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ ہر نقص سے پاک، اور میرا اللہ فرشتوں کا بھی رب، جبریل کا بھی رب۔ کتنی پیاری تسبیح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ میرے آقا اللہ کی قدوسیت کا تذکرہ کیا کرتے، اللہ کی پاکی کا تذکرہ کیا کرتے، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں نے عرض کیا اللہ خود بھی القدوس، اللہ خود بھی پاک ہے، اور اللہ کے نام القدوس کا تقاضا یہ ہے اللہ اپنے بندوں سے بھی چاہتے ہیں بندے بھی پاک بن کے رہیں، اپنے عقیدے کو پاک کریں، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنی آنکھوں کو پاک کریں، اپنے کانوں کو پاک کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک، اپنے ظاہر کو پاک، اپنے باطن کو پاک کریں۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آگے کیا ہے؟ وثیابک فطہر، اے میرے محبوب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، میں قربان جاؤں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے دوسرے نبیوں کا بھی خطاب ذکر فرمایا، لیکن ہر نبی کو اللہ نے خطاب فرمایا اس کا نام لے کر، لیکن جب میرے تیرے آقا کی باری آئی، رب العالمین نے میرے آقا کو نام لے کر نہیں پکارا، اللہ نے صفات کے ساتھ پکارا، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قوم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، میرے بندوں کو ڈراؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، میرے پیغام کو پہنچاؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک وطہر، اور رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ضروری ہے انسان کا ظاہری لباس بھی پاک ہو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو۔ عبادت کے لیے لباس پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ پر عبادت کرے وہ اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں کو حکم دیا تھا، فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا، اے میرے ابراہیم، اے اسماعیل، تم بڑی شان والے ہو، بڑے مقام والے ہو، تمہاری شان بڑی بلند ہے، لیکن میرا گھر بھی تو بڑی شان والا ہے، دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو، میرے گھر کی صفائی کرو۔ یہاں پر میرے بندوں نے میرے گھر کا طواف کرنا ہے، یہاں اعتکاف کرنا ہے، یہاں رکوع اور سجود کرنا ہے۔ جس جگہ عبادت ہو وہ جگہ بھی پاک۔ اور میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج انسان نے اپنے ظاہر کو پاک کر لیا، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیا، کپڑے صاف رکھتا ہے اور ظاہر کپڑے لباس، ظاہری لباس کو اس نے صاف رکھا، شفاف رکھا ہے، لیکن اپنے باطن کو صاف کرنے کی طرف بہت کم انسان توجہ دے۔ یہ جو نفس ہے، یہ جو میرا تیرا باطن ہے، نفس ہے، اس نفس کا تزکیہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نفس جب تک پاک نہیں ہوگا، جب تک میرا باطن پاک نہیں ہوگا، میرے ظاہر کو پاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نفس بھی پاک ہو، یہ نفس پاک ہونا چاہیے، تزکیہ نفس۔ میرے آقا دعا کیا کرتے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور میرے نفس کو پاک کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تیرے سے زیادہ نفس کو پاک کرنے والی ذات اور کوئی نہیں۔ نفس کو پاک کریں۔ میرے آقا دنیا میں آئے، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے، یتلو علیہم
आयातिही व युज़क्कीहिम, मेरे आका सिर्फ इंसानों के ज़ाहिरी लिबास को पाक करने नहीं आए थे, मेरे आका इंसानों के नफ्सों को पाक करने के लिए आए। नफ्स को पाक करें, और जब ये नफ्स पाक होगा, ज़ाहिर पाक होगा, बातिन पाक होगा, उस अल-कुद्दूस के मानने वाले जब ज़ाहिर और बातिन को पाक कर लेंगे, तो मलकुल मौत जब मौत के वक्त आएगा रूह कब्ज करने के लिए, तो आकर कहेगा अय्यतुहन नफ्सुत तय्यबा, ए पाक रूह, ए पाक नफ्स, तू भी पाक था, जिस जिस्म में था वो जिस्म भी पाक था, जिस्म भी पाक, गुनाहों से पाक, आलाइशों से पाक, नफ्स भी पाक। और अत्तय्यबात लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात, फरमाया कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर पाकीज़गी मतलूब है, यहां पर तहारत मतलूब है। अत्तुहूर शत्रुल ईमान, फरमाया सफाई ये निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है। सफाई, मुसलमान पलीद नहीं रहता, मुसलमान अपने जाहिर को भी पाक रखता है, अपने बातिन को भी बोलो पाक रखता है। यहां पर तो सारे मामले ही उलट कर दिए गए, सारे मामले उलट कर दिए गए। शैतान ने ऐसा फरेब दिया है इस इंसान को कि एक इंसान पलीद पड़ा हुआ है, उसको कई बरस हो गए, वो नहाया नहीं, उसने पानी जिस्म को नहीं लगाया, उसको अपनी तहारत की कोई फिक्र नहीं, अपने इस्तंजे की कोई फिक्र नहीं, बाल उसके अटे हुए हैं, वो जितना ज्यादा गंदा है, शैतान ने ऐसा गंदा अकीदा बना दिया। ये जितना गंदा होता है, ये कहता है उतना बड़ा ये वली है, उतना बड़ा वली है। शैतान ने ऐसा अकीदा बना दिया। ये अल-कुद्दूस के मानने वाले हैं, ये उस अल्लाह के उस पैगंबर के मानने वाले हैं, जो पैगंबर जरा सी नजासत को भी बोलो गवारा, जरा सी नजासत, मेरे आका ने तहारत की तालीम दी। जुमा के लिए आओ, गुस्ल करके आओ, पाकीज़ा हो के आओ, अपने कपड़ों को साफ रख के आओ, और जो सबसे बेहतरीन खुशबू तुम्हारे पास है वो खुशबू लगा के आओ। कैसा अकीदा बना दिया गया है। जितना ज्यादा कहते हैं ये पहुंचा हुआ है, ये कहां पहुंचा हुआ है? जहन्नम में पहुंचा हुआ है, ये पहुंची हुई सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल-कुद्दूस अल्लाह का नाम जो आज हमने सीखा है, इस नाम का तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक माने, हर नक्स से पाक माने, शिर्क से पाक माने। और इस नाम का तकाजा ये है कि हम अपने जाहिर को भी पाक करें, अपने बातिन को भी पाक करें, गुनाहों को अपने आप से दूर कर दें, गुनाहों की जिंदगी, गुनाहों की नजासत को अपने करीब ना आने दें, और गुनाहों से तौबा करके अपने आप को नेकियों के अंदर, नेकियों के रंग में रंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें
ایسا عقیدہ بنانے کی، ایسا عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ اسماء حسنہ کا موضوع اللہ کی توفیق سے اللہ نے زندگی رکھی تو آگے چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا